السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں تلوت آرٹس کے پروگرام ایوی بائکس میں، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس کے سیلف ریچارجنگ سسٹم کے اوپر۔ اس کے کئی نام ہیں، دو تین ناموں سے اس چیز کو بولا جاتا ہے۔ تو سیلف ریچارجنگ سسٹم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم میرے پاس E8S Pro ہے، اور یہ میں جیسے اس کا تھروٹل دیتا ہوں اور چھوڑتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو گرین بارز نظر آئی ہیں، یہ جو بارز ہیں ان کے فنکشن کے اوپر بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ ریچارجنگ سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کتنے امپیئر کی الیکٹرکسٹی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ جو ہے کتنے کلومیٹر کی مائلیج ہمیں دیتا ہے۔ تو ان تین چیزوں پہ بات کریں گے، تو اسے ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریچارجنگ جو ہے یہ کرتا کس طرح ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کون سا فنکشن ہے جس کے تھرو یہ کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس کے ہم مختلف طریقے دیکھیں گے، مختلف سپیڈ کے اوپر چیک کریں گے کہ یہ کتنی ریچارجنگ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو کوشش کروں گا 50 کی سپیڈ پہ لے کے جاؤں، اور 50 کی سپیڈ پہ جیسے ہی تھروٹل کو میں چھوڑوں گا تو یہ ریچارجنگ کرے گا، اور کتنی کرے گا تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 50 کی سپیڈ پہ یہ میں نے تھروٹل کو چھوڑ دیا ہے، اور میرا ہاتھ یہ ہے، اور یہ ایک تو آٹومیٹکلی اس نے خود کو بریک لگا لی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ جو بائک ہے وہ خود ہی، یہ تقریباً 10 سے نیچے آئی ہے تو میں نے خود ہی بریک لگائی ہے، نیچے کو آئی ہے۔ اب اس نے 50 کی سپیڈ پہ 0.04 امپیئر کی ریچارجنگ کی ہے۔ اب میں 40 کی سپیڈ پہ جاتا ہوں اور چیک کرتا ہوں۔ فورٹی کی سپیڈ پہ میں نے تھروٹل کو چھوڑا ہے، تو ابھی دیکھیے گا، پہلے 0.4 تھا، ابھی تقریباً اس نے 0.3 کیا اور یہ رک گیا دوبارہ۔ یعنی کہ جیسے ہی ہم تھروٹل کو چھوڑتے ہیں تو یہ ریچارجنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جو گرین لائٹس آتی ہیں اس سائڈ پہ، وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ریچارجنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ابھی میں دوبارہ کرتا ہوں، 3 مرتبہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں ذرا 30 کی سپیڈ پہ اسے رکھوں گا۔ 30 کی سپیڈ پہ یہ زیادہ ہو گئی ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں۔ آپ کو پتا صبح صبح کا ٹائم ہے، اور یہ رکشے والوں کے جو آواز ہے سب سے زیادہ ہے یہاں پہ۔ ابھی میں 30 کی سپیڈ کروں گا، اور 30 کی سپیڈ پہ میں تھروٹل کو دوبارہ چھوڑوں گا، اور جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنے امپیئر کی یہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 30 کی سپیڈ پہ اب 9 تھا، 10، اور بڑی مشکل سے 11۔ یعنی کہ جتنی اس کی سپیڈ جو ہے وہ فاسٹ ہوگی، یہ اتنی زیادہ ریچارجنگ کرے گا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک انڈر پاس بھی ہے میرے سامنے، تو وہاں سے بھی گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ریچارجنگ کا پوائنٹس جو ہے وہ کیسے آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں یہاں پہ 50 کو ٹچ کرتا ہوں، اور ریچارجنگ 11 تھا، 12، 13، 14، اور 14، 11، یعنی کہ 3 یا 4 میکسیمم آپ سمجھ لیں کہ 50 کی سپیڈ سے چھوڑتے ہیں تو یہ ریچارجنگ اپنی کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس نے امپیئر چارجنگ کی ہے۔ یہاں پہ AH کا سائن بھی آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، میں اگر کوشش کروں تو ریچارجنگ کا سسٹم سمجھ آ گیا آپ کو کہ یہ ریچارجنگ کیسے کرتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی میں ریس کو چھوڑتا ہوں تو یہ ریچارجنگ موڈ پہ چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے بریک لگانے کی، یہ بیک والی ہے اور یہ فرنٹ والی ہے، اس کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی۔ اب دیکھیں سامنے میرے آ رہا ہے ایک پوائنٹ، میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ دکھاتا ہوں۔ یہ اس لیے بار بار میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت کلیئر ہو جائے کہ اس کے اندر یہ فنکشنلٹی ہے کیا۔ یہ دیکھیے میں نے چھوڑا ہے، اب میں نے کوئی بریک نہیں لگا رہا، میرے ہاتھ اوپر ہیں، اور یہ جو ہے نا
خود بخود بائک جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے، یعنی کہ رک چکی ہے۔ اور یہاں پہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس نے تقریباً 0.18 امپیئر کی چارجنگ کی ہے۔ تو اس چارجنگ کے ساتھ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح کرتا ہے چارجنگ اور کتنی کرتا ہے، یہ دو چیزیں معلوم ہو چکی ہیں ہمیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہ مثال کے طور پہ ہم ایک ڈرائیو کرتے ہیں کوئی 100 میٹر کی یا 200 میٹر کوئی 20 کلومیٹر کی، تو اس کے اندر یہ ہمیں کتنا دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے رائڈنگ بیہیویئر کے اوپر کہ آپ کس طرح اس کو چلا رہے ہیں یا آپ کے راستے میں سگنل کتنے ہیں۔ ابھی میں لاہور کی کینال روڈ پہ ہوں تو اس پہ آلموسٹ سگنل کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ آلموسٹ نہیں، بالکل بھی سگنل کوئی نہیں ہے، یہ سگنل فری ہے۔ تو یہ مجھے اگر میں 25 کلومیٹر بھی یہاں سے جاؤں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریچارجنگ کا، یعنی کہ میں اس کو آپ کہہ لیں کہ ریچارجنگ کا پوائنٹ یہ جتنے ہو چکے ہیں نا 0.18، بڑی مشکل ہے کہ مجھے نا 1 امپیئر مل جائے۔ ابھی جو اصل چیز ہے سب سے اہم وہ میں بتانے لگا ہوں کہ اگر 1 امپیئر کی چارجنگ ہو جائے تو وہ کتنے کلومیٹر کا ہمیں فاصلہ ایکسٹرا مل سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کافی ایکسپرٹ سے میں نے بات کی جن کے پاس خاص طور پہ E8S Pro ہے، کیونکہ آفیشیلی اس کا کوئی ڈیٹا اس طرح کا مجھے مل نہیں سکا کہ جس کے اوپر میں بات کر سکوں کہ وہ کتنے یعنی کہ مائلیج ہمیں دیتی ہے ایکسٹرا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 38 امپیئر کی بیٹری ہے اور 40 کی سپیڈ کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم 125 کلومیٹر چلا سکتے ہیں۔ تو یہ آلموسٹ تقریباً اس کو اگر 125 کو ڈیوائڈ کریں ہم 38 پہ تو تقریباً 3 پوائنٹ کچھ بنتے ہیں۔ میں ایگزیکٹ کوشش کروں گا جو کیلکولیشن ہے وہ اسکرین پہ شو کروں، تو 33 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہاں پہ 38 کی یعنی کہ امپیئر کی ریچارجنگ سسٹم میں ڈیٹا لیتے ہیں یہاں کے اوپر اسکرین کے اوپر، تو ہمیں یہ پھر 125 کلومیٹر کی مائلیج دیتا ہے۔ لیکن ایسا پوسیبل تو نہیں ہے کیونکہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ 100 یعنی کہ 25 کلومیٹر یہ دے ہی نہیں سکتا ہمیں، ہم جتنی مرضی ٹرائی کر لیں۔ یہ زیادہ زیادہ 5 6 10 تک انہوں نے ویسے 9 پوائنٹ تک رکھا ہوا ہے یہاں پہ، 9.99 جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں تقریباً ہم جو اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں E8S Pro کے سارے یوزرز اور ایکسپرٹ کی رائے کے ساتھ، وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر 2 سے 3 کلومیٹر جو ہے نا یہ ہمیں مائلیج جو ہے وہ ریٹرن بیک کر رہا ہے۔ یعنی کہ اگر 1 امپیئر کی چارجنگ ہو جاتی ہے اس کی میٹر کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ایکسٹرا مل چکے ہیں۔ یہ چلتے چلتے میں اوور ہیڈ برج کو بھی کراس کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو یہ اس کا لب لباب تھا جی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ شکریہ۔